خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے قرآن کے 23ویں پارے سے کچھ نوٹس اور اقتباسات کا ایک مجموعہ ہے۔ جب میں ان کو پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ الگ الگ باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک آپ کہہ لیں ایک بہت بڑے اور مربوط نظام کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو انصاف، رہنمائی اور انسانی انتخاب کے گرد گھومتا ہے۔ جی بالکل، یہ ٹکڑے مل کر نا ایک پوری کہانی سناتے ہیں۔ یہ صرف احکامات کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک پورا نظریہ ہے، ایک فریم ورک ہے۔ اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس فریم ورک کے مختلف حصوں کو جوڑ کے دیکھیں کہ ان سے کیا بڑی تصویر ابھرتی ہے۔ تو آئیے پھر اس تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا نقطہ جو ان نوٹس میں سامنے آتا ہے وہ ہے مطلق انصاف کا تصور۔ ایک جگہ کہا گیا ہے قیامت کے دن ناانصافی نہیں ہوگی، ہر کسی کو اس کی کیے کی جزا یا سزا ملے گی، اور یہ کہ کسی روح پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ پڑھ کر ایک لمحے کے لیے انسان ٹھہر جاتا ہے۔ یہ بہت ہی دو ٹوک بات ہے۔ ہاں، اور اس میں جو گہرائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک مستقبل کی خبر نہیں ہے کہ ایک دن عدالت لگے گی۔ یہ آج اس لمحے ہماری حقیقت کو بدلنے والا خیال ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کائنات اخلاقی طور پر بے ترتیب نہیں ہے۔ ہر عمل کی، ہر نیت کی، ہر لفظ کی ایک بازگشت ہے، اس کا ایک وزن ہے۔ یہ خیال انسان کو بے وقت بہت ذمہ دار اور بہت طاقتور بنا دیتا ہے۔ ذمہ دار اس لیے کہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور طاقتور اس لیے کہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی ایک کائناتی اہمیت ہے۔ اور یہ صرف ایک عمومی خیال نہیں ہے، ان نوٹس میں اس کے نتائج کی بہت واضح تصویریں بھی دی گئی ہیں، جیسے غلط کام کرنے والوں کے لیے جہنم میں زقوم کے درخت کا ذکر ہے۔ یہ کوئی عام درخت نہیں، اسے ظالموں کے لیے آزمائش کہا گیا ہے۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ ایک سزا کو بھی آزمائش کہا جا رہا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، زقوم کی تفصیلات تو بہت خوفناک ہیں، لیکن اسے آزمائش کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی برائی کا راستہ اکثر پرکشش نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام تکلیف دہ ہوتا ہے۔ شاید یہ اسی کی ایک تمثیل ہے کہ جس چیز کو دنیا میں لذت سمجھا جا رہا تھا، آخرت میں وہی عذاب کی شکل اختیار کر لے گی۔ اور یہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی خود ایک آزمائش ہے، جہاں انسان کو انتخاب کرنا ہے۔ صحیح۔ اسی سلسلے میں ایک اور حتمی بات بھی کہی گئی ہے کہ ابلیس پر یوم قیامت تک لعنت ہے، اور اس سے اور اس کے پیروکاروں سے جہنم کو بھرنے کا وعدہ ہے۔ یہ تو راستے کے بند ہونے کا ایک حتمی اعلان ہے۔ جی، اور یہ حتمیت بہت اہم ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کچھ انتخاب ایسے ہیں جو واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے جہاں آپ بار بار کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس کے حقیقی اور دائمی نتائج ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسا نظام بناتے ہیں جہاں ہر چیز کا حساب ہونا ہے اور انصاف اپنے کمال پر ہو کر رہے گا۔ اچھا، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ایک ایسا کامل اور انسکیپیبل انصاف کا نظام ہمارا منتظر ہے، تو فوری طور پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر اس نظام میں کامیابی سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی اونچی تار پر چلنے جیسا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں پر ہمارے ذرائع گفتگو کا رخ ایک دوسرے موضوع کی طرف موڑتے ہیں، اور وہ ہے رہنمائی۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا ہے۔ انصاف کے نظام کا قیام قدرتی طور پر ایک ہدایت نامے یا ایک رول بک کا تقاضا کرتا ہے، اور ان نوٹس میں قرآن کو اسی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اسے صرف ایک کتاب نہیں کہا گیا، بلکہ مبارک کتاب، واضح یاد دہانی اور بہترین بیان جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بالکل، اور اس کا مقصد بھی صرف پڑھنا نہیں ہے۔ ایک جگہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور عقل والے لوگ نصیحت پکڑیں۔ یہاں تدبر یعنی گہرا غور و فکر اور عقل پر بہت زور ہے۔ یہ تو ایک ذہنی ورزش کی دعوت ہے۔ بالکل، یہ ایک فعال انگیجمنٹ کا مطالبہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسے پڑھ لیا اور آپ کو رہنمائی مل گئی۔ رہنمائی تب ملے گی جب آپ اس پر سوچیں گے، اس کے معنی کی گہرائی میں اتریں گے، اور یہیں پر وہ مشہور سوال آتا ہے جو ان نوٹس میں بھی ہے: کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
میں اسی سوال پر آنا چاہتا تھا۔ یہ بظاہر ایک سادہ سا سوال ہے، لیکن کیا یہاں جاننے سے مراد صرف معلومات یا ڈگریاں حاصل کرنا ہے؟ کیا ایک بہت ذہین لیکن اخلاقی طور پر کرپٹ انسان اس تعریف میں جاننے والا کہلائے گا، یا یہاں علم کا مطلب کچھ اور ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ان ذرائع کے سیاق و سباق میں علم کا مطلب صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے۔ یہاں علم سے مراد ہے حقیقت کی پہچان، صحیح اور غلط کا شعور، اور کائنات کے اخلاقی اصولوں سے آگاہی۔ یہ ایک ایسی بصیرت ہے جو آپ کے عمل کو بدل دے۔ تو اس تعریف کے مطابق ایک کم پڑھا لکھا لیکن خدا سے ڈرنے والا اور انصاف پر چلنے والا شخص ایک ذہین اور پڑھے لکھے ظالم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ واہ! یہ علم کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف what you know نہیں، بلکہ who you become because of what you know ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رہنمائی ایک غیر فعال چیز نہیں ہے جو بس آپ کو دے دی گئی، بلکہ یہ ایک فعال رشتہ ہے جو آپ عقل اور غور و فکر کے ذریعے اس کتاب سے قائم کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ زندہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ہے، مردہ دل والوں کے لیے نہیں جو سوچنا اور سمجھنا چھوڑ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دو باتیں سمجھی۔ ایک طرف ایک مطلق انصاف کا نظام ہے، اور دوسری طرف اس میں کامیابی کے لیے ایک رہنما کتاب ہے جو غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ لیکن صرف نقشہ ہاتھ میں ہونا تو منزل پر پہنچنے کی ضمانت نہیں۔ آپ کو یہ ماننا بھی ہوگا کہ یہ نقشہ درست ہے اور پھر اس پر چلنا شروع کرنا ہوگا۔ اور یہیں سے گفتگو ایمان اور عمل کے تعلق کی طرف جاتی ہے۔ کہانی کا تیسرا اور شاید سب سے مرکزی باب ہے۔ ان نوٹس میں بار بار توحید کے عقیدے پر زور دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اس پورے نظام کی بنیاد ہے۔ لیکن جو چیز یہاں بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس عقیدے کو رد کرنے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے۔ ہاں، یہ بات مجھے بھی بہت عجیب لگی۔ نوٹس میں ذکر ہے کہ جب گمراہ لوگوں سے یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کوئی منطقی دلیل نہیں دی، بلکہ انہوں نے تکبر کیا۔ یہ تو بہت گہری نفسیاتی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق اکثر دلیل سے زیادہ انسان کی انا اور عاجزی سے ہوتا ہے۔ بالکل، تکبر ایک پردہ ہے جو انسان کو حقیقت دیکھنے سے روک دیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو، اور پھر فوراً ہی ایمان کو عمل سے جوڑا گیا ہے۔ یہ صرف دل میں مان لینے کا نام نہیں ہے، ایک جگہ صاف حکم ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ خواہشات اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتی ہیں۔ تو ایمان دراصل آپ کی فیصلہ سازی کا معیار بدل دیتا ہے۔ آپ ذاتی پسند ناپسند یا خواہشات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انصاف کے ایک اعلیٰ اصول کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تو بہت عملی ہدایت ہے۔ اور یہ بہت مشکل بھی ہے، کیونکہ خواہشات فوری تسکین دیتی ہیں جبکہ انصاف اکثر قربانی مانگتا ہے۔ لیکن ذرائع کے مطابق خواہشات کا راستہ بھٹکنے کا راستہ ہے جس کا انجام شدید عذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور بہت خوبصورت اصول بھی بتایا گیا ہے۔ جو نصیحت کو سنتے ہیں اور پھر اس میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ بہترین کی پیروی کرتے ہیں، اس میں تو انتخاب اور عقل کے استعمال کا عنصر شامل ہے نا؟ یہ آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے کی بات نہیں لگتی۔ یقیناً یہ انسان کی ذہانت اور اس کے شعور پر بہت بڑے اعتماد کا اظہار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے مختلف باتیں، مختلف راستے آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی سمجھ اور بصیرت استعمال کر کے بہترین کو چننا ہے۔ یہ ہدایت یافتہ ہونے کی ایک کلیدی نشانی ہے۔ بات صرف سننے کی نہیں، بلکہ پرکھنے اور بہترین کو اپنانے کی ہے۔ تو اگر ہم ان سب نکات کو جوڑیں، انصاف کا نظام، غور و فکر کے لیے رہنمائی، اور ایمان جو تکبر کی بجائے عاجزی کا تقاضا کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پر دو طرح کے انسانوں کی تصویر ابھرتی ہے، اور ہمارے نوٹس میں ان دونوں کا واضح موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ اس کہانی کا منطقی نتیجہ ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام یعنی فرما برداری کے لیے کھول دیا، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کی پیروی کرتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے۔ سینے کا کھل جانا یعنی دل و دماغ کا کشادہ ہونا، تعصب اور تکبر سے پاک ہونا،
اور نور یعنی اس کی زندگی میں وضاحت اور سمت کا ہونا۔ اور اس کے بالکل برعکس دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے جھوٹا اور ناشکرا جیسے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بات کچھ لوگوں کو تقدیر کا معاملہ لگ سکتی ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو نہیں۔ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ اگر ہم پچھلی باتوں کو دیکھیں تو اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ہدایت تو سب کے لیے ہے، کتاب سب کے لیے ہے، لیکن جو شخص خود ہی تکبر، ناشکری اور جھوٹ کا راستہ چنتا ہے، وہ دراصل خود اپنے اوپر ہدایت کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج سب کے لیے چمک رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کے لیے اندھیرا ہی رہے گا۔ اس میں سورج کا قصور نہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ ایک انتخاب اور اس کے نتیجے کا معاملہ ہے۔ ان نوٹس میں ایک جملہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ان تمام موضوعات کے پس منظر میں گونج رہا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ حقیقت نہیں جانتی ہے۔ آج کی گفتگو کے بعد یہ جملہ مجھے زیادہ گہرا محسوس ہو رہا ہے، اور اب ہم شاید سمجھ سکتے ہیں کہ اکثریت کیوں نہیں جانتی۔ ذرائع کی روشنی میں وہ اس لیے نہیں جانتی کیونکہ معلومات کی کمی نہیں ہے، بلکہ رویے کا مسئلہ ہے۔ اکثریت غور و فکر نہیں کرتی، وہ تکبر کرتی ہے، وہ اپنی خواہشات کو انصاف پر ترجیح دیتی ہے، اور وہ بہترین نصیحت کو سن کر اسے اپنانے کی بجائے نظر انداز کر دیتی ہے۔ تو یہ لا علمی دراصل ایک منتخب کردہ لا علمی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ذرائع ایک بہت ہی جامع ورلڈ ویو پیش کرتے ہیں۔ اس کی شروعات ایک کائناتی نظام انصاف کے ناقابل تردید تصور سے ہوتی ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک رہنما کتاب دی گئی ہے جو رٹنے کا نہیں، غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہے، اور اس رہنمائی کو قبول کرنے کے لیے عاجزی اور ایمان کی ضرورت ہے، اور اس ایمان کا عملی ثبوت انصاف پر مبنی فیصلے اور خواہشات پر قابو پانا ہے۔ اور اس انتخاب کی بنیاد پر انسان یا تو نور کے راستے پر چلتا ہے یا پھر گمراہی کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ ایسا ہے، اور ان تمام نکات کو جوڑنے والی کڑی یہ ہے کہ علم، ایمان اور عمل الگ الگ کھانے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ذرائع صرف کچھ عقائد ماننے کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ ایک صاحب فہم یعنی پرسن آف انڈرسٹینڈنگ بننے کی دعوت دے رہے ہیں، ایک ایسا انسان جو علم کو محض جمع نہیں کرتا بلکہ اسے ایک بہتر، منصفانہ اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ان تمام سنجیدہ اور بھاری باتوں کے ساتھ ساتھ ان نوٹس میں ایک بہت ہی امید بھرا پیغام بھی موجود ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے، جو اس دنیاوی زندگی میں اچھائی کرتا ہے اس کا بھلا ہی ہوگا۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، صابر لوگوں کے لیے بے حساب اجر ہے۔ یہ نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، خاص طور پر یہ دو جملے، اللہ کی زمین وسیع ہے اور صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مشکلات، آزمائشوں اور ناانصافیوں کے باوجود نیکی اور صبر کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو سوچنے کا سوال یہ ہے کہ جب انصاف کا نظام اتنا سخت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی زمین کو وسیع اور صبر کے اجر کو بے حساب کہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اصولوں کی سختی کے باوجود رحمت اور مواقع کے امکانات لامحدود ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو صبر سے نیکی کے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ یہ وسعت کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔